راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل ہمارے حاجی یعقوب بھائی دلوانی اور ان کے صاحبزادہ برادر عزیز جناب فاروق بھائی کی جانب سے سرکار غوث اعظم قطب عالم بلکہ قطب العالمین غوث الاغواث شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل منعقد ہے۔ اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے اور منعقد کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ اس خوبصورت محفل میں سادات کرام بالخصوص ہمارے عزیز برادر سید محبوب باپو، اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی سادات کرام اور ہمارے برادر عزیز جناب حافظ اکرم صاحب اور بھی حفاظ کرام علماء کرام سید عرفان باپو، بہت سے احباب یہاں پر ماشاءاللہ جاوید باپو قادری موجود ہیں۔ اللہ پاک ان سب سادات کا علماء کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تر فرمائے۔ چونکہ انبیاء کرام ہو یا اولیاء کرام ہو، ہم لوگ جب ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز پر محنت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے درمیان باتیں کون سی کرتے ہیں۔ آج سرکار غوث اعظم کی کوئی کرامت کا ذکر کرنے کی بجائے یہ چاہیں گے کہ غوث پاک نے جو خطاب فرمایا، انہوں نے جو ملفوظات بیان فرمائے، اس پر کچھ گفتگو ہم کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اولیاء اللہ کس راستے گئے اور ہمارا راستہ کون سا ہے۔ دراصل راستے دو ہو گئے، اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، آپ نے جب بھی کوئی ٹرین کو چلتے دیکھا ہوگا یا اگر نہیں دیکھا تو آپ کبھی جا کر کسی ریلوے اسٹیشن پر تھوڑی دیر غور سے دیکھنا کہ جب ٹرین پٹری سے ہٹتی ہے تو اچانک پوری پٹری سے نہیں ہٹتی، بلکہ جب بھی ٹرین پٹری سے ہٹتی ہے تو بہت تھوڑا سا 1 انچ برابر وہ دوسری پٹری پر جاتی ہے، لیکن وہ 1 انچ دوسری پٹری پر جانا پھر اس کو اپنی منزل سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ یعنی ابتدا میں پٹریاں ہلکے سے دور ہوتی ہے اور پھر دور ہوتے 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 اتنی دور ہوتی ہے کہ پھر وہ کبھی دونوں پٹریاں آپس میں ملتی نہیں۔ بلا تمثیل ہم جب بھی کسی اللہ والے کے راستے سے ہٹتے ہیں تو اچانک نہیں ہٹتے، بلکہ تھوڑا سا ہٹتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا ہٹتے ہٹتے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ان کا راستہ الگ ہو جاتا ہے اور ہمارا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں جب راستے الگ چلو گے تو پھر جس منزل پر وہ پہنچے ہیں اس منزل پر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ آج غوث پاک کی اس محفل میں ہم اسی بات کا ذکر کریں گے کہ ہم نے غوث اعظم کا نعرہ تو لگایا، غریب نواز کا نعرہ تو لگایا، صابر پاک کے رنگ کی ٹوپی تو پہنی، ہم نے جو ہے اللہ اکبر حضرت مخدوم اشرف کے نام کی نسبت تو لگائی، ہم نے شاہ برکت اللہ کے نام کا نعرہ تو لگایا، ہم نے شاہ مدار کی
عظمت کے جھنڈے تو بلند کیے، لیکن ان کے راستے سے ہم کتنا ہیں، ان کے راستے پر کتنا ہے اور ان کے راستے سے کتنا ہٹ چکے ہیں، اس پر آج ہمیں غور کرنا ہوگا۔ میں خواتین کی بھی، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھو وہ لوگ کس پر محنت کرتے تھے اور ہم کس پر محنت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک بندہ ممبئی کے راستے پر جا رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اللہ اکبر پوربندر کی طرف جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو جس راستے جائے گا اس نے پہنچنا وہیں پر ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم ولیوں کے نام کی بات تو کرتے ہیں، ہم ولیوں کی نیاز تو کرتے ہیں، لیکن ولیوں کے راستے پر ہم کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں اللہ والوں کا حال کیا ہے۔ اللہ والوں نے جو بھی اللہ والا دیکھے، رسول اللہ سے لے کر کے غوث اعظم تک، غریب نواز تک، یہ سب اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی تو شان ہی نرالی ہے۔ حضور نے بھی پوری محنت کی، کس پر؟ فکر آخرت پر۔ اولیاء کرام نے محنت کی فکر آخرت پر۔ یہ آخرت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دراصل بات یہ ہے، انسان جب تک آخرت کو یاد رکھتا ہے، انسان رہتا ہے۔ جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر انسان درندہ بن جاتا ہے، انسان وحشی بن جاتا ہے، بلکہ درندے سے بدتر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرت کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات یاد رکھیں، ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے درست یا غلط یہ نظریہ ضرور موجود ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا سمٹ جائے گی۔ کوئی بھی مذہب دنیا کے ہمیشہ باقی رہنے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ حتیٰ کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ سائنس کا نظریہ یہ ہے جب تارے آپس میں ٹکرائیں گے تو اس وقت تو دنیا ختم ہو جائے گی، حالانکہ قرآن 1450 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب قیامت آئے گی تو تارے آپس میں ٹکرائیں گے، ستاروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، نظام شمسی جو ہے اپنا توازن کھو دے گا۔ اللہ اللہ، تو ایک دن دنیا ختم ہوگی، ایک دن دنیا سمٹے گی۔ اب کتنے سو سال بعد ختم ہوگی، کتنے ہزار سال بعد ختم ہوگی، ہمارے یہاں اس کا کوئی جو ہے ہمیں قطعی طور پر علم نہیں بتایا گیا کہ 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد، یعنی سن ہمیں نہیں بتایا گیا، البتہ ہمیں تاریخ بتائی گئی۔ جس دن دنیا ختم ہوگی اس دن اللہ اکبر جمعہ کا دن ہوگا اور عاشورہ کی 10 تاریخ ہوگی، محرم کی 10 تاریخ کو قیامت آئے گی، اور اتنی بھیانک ہوگی وہ قیامت، اس کے زلزلے کا عالم یہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو زلزلے سے جب زمین ہلے گی تو زمین اپنے اندر کے مادے باہر کی طرف نکال کر پھینک دے گی۔ انسان نے زمین کے اوپر جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ انسان کو خبر دی جائے گی۔ زمین پکار اٹھے گی کہ زمین کے کس خطے پر کس نے کیا کیا تھا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت دنیا کو فنا کر دے گا، یعنی یہ دنیا ختم ہوگی، اور پھر ایک دن آئے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اب گفتگو سننا ہے۔ وہ میدان محشر کیا ہے؟ وہ میدان محشر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی کو آخرت کی طرف جانے کا حساب و کتاب وہیں پر ہوگا، یعنی 2 منزلیں ہیں، ہر ایک کے لیے 2 منزل سے کوئی ایک منزل ہے، یا تو کوئی جنت میں جائے گا یا تو کوئی جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو جنت میں جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو جہنم میں جائیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اور یاد رکھو اللہ اکبر، وہ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ جس محشر میں ہوگا اسی کو میدان محشر کہتے ہیں، وہاں حساب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ یعنی اے انسانوں، دولت کے نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، جوانی کے نشے
نشے میں اللہ کو بھولنے والوں، غرور اور گھمنڈ کے نشے میں میرے اللہ کو بھولنے والوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ بلکہ ایک مقام پر فرماتا ہے ضرور حساب لیا جائے گا، اور کس کس چیز کا لیا جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اللہ اکبر، وہاں اللہ جس کا چاہے گا حساب لے گا۔ یعنی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، کچھ لوگوں کو بے حساب بھی وہ چھوڑے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ حساب میرا لے گا کہ آپ کا لے گا۔ وہ جس کو چاہے چھوڑ دے اور جس سے چاہے حساب لے۔ اب ذرا غور کرنا، وہاں حساب دینا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اور پھر اللہ جب حساب لے گا، اس پر خاص توجہ میرے نوجوانوں کی، اللہ پاک جب حساب لے گا تو اللہ اکبر وہاں محبتوں کا ماحول نہیں ہوگا۔ جب حساب لیا جائے گا تو اللہ غضب کا یہ حال ہوگا، جلال کا یہ عالم ہوگا کہ انبیاء کرام اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے ڈریں گے۔ انبیاء کرام کی بات کر رہا ہوں، وہ انبیاء جو معصوم ہیں، جنہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا، وہ انبیاء جن کی کبھی نمازیں نہیں چھوٹی، وہ انبیاء جنہوں نے کبھی گناہ کا تصور نہیں کیا، وہ انبیاء جنہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا، وہ انبیاء جنہوں نے لوگوں کو سدھارنے کے لیے رات و دن محنت کی۔ کوئی نبی 1000 سال تک محنت کرتا رہا، کوئی نبی 500 سال تک محنت کرتا رہا، یعنی اتنے محنتی لوگ اللہ سے محبت کرنے والے، مگر انبیاء کرام بھی اللہ کی بارگاہ میں جانے کی ہمت نہیں کریں گے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے بتائیں، تھوڑا سا غور تو کریں، تھوڑا سا سوچیں تو صحیح، اور اس کا ماننا جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ میدان محشر میں حساب لیا جائے گا، اس کے بارے میں قرآن کا اللہ اکبر تقریباً 70% حصہ قرآن اسی پر مشتمل ہے، آخرت پر، کہ حساب ہوگا، کتاب ہوگا، سوال ہوں گے، جواب دینا پڑیں گے، میدان محشر کا منظر کیا ہے، یہ سب قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہے جس کو نہیں مان کر بھی انسان مسلمان رہ سکتا ہے، گنجائش ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہے اسلام کے اندر کہ آپ نہ مانو تب بھی مسلمان ہے، جیسے مثال کے طور پر پیری مریدی، آپ اس کو مانیں آپ بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نہ مانیں کہ میں پیری مریدی کو نہیں مانتا تو بھی آپ مسلمان رہ سکتے ہیں۔ آپ کے ایمان پر کوئی فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ آپ کافر ہو گئے۔ مثال کے طور پر کسی پرٹیکولر عالم کو ماننا، کہ جیسے مثال کے طور پر زید ایک عالم ہے، آپ اس کو مانیں، اس کی عزت کریں، بہت اچھی بات ہے، آپ اچھے انسان ہیں، لیکن اللہ نہ کرے آپ کہہ دیں کہ میں زید کو نہیں مانتا تو آپ پر معاذ اللہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ آپ نے کسی عالم کو نہیں مانا اس لیے آپ کافر ہو گئے۔ یہ بات آپ سمجھیں، اللہ اکبر۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کا انکار تو بہت دور کی بات ہے، اگر اس میں شک کریں کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، انہی میں سے ایک ہے میدان محشر، سوال و جواب، یعنی اس پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں رہ سکتے، اس کو ماننا ضروری ہے، جسے میدان محشر کہتے ہیں۔ اور وہ میدان محشر کیا ہے؟ اس کا حال یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ایک ماں اپنی بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی، اس دن ماں کو بیٹا نیکی نہیں دے گا، بیٹا ماں کے پاس آ کر نیکی کا سوال کرے گا، ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں جانتی۔ اور یاد رکھنا اس محشر میں جو کامیاب ہوا بس وہی کامیاب ہوگا، اور اس میں جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ محشر کے بعد پھر کوئی محشر نہیں، اللہ کے سوال کے بعد پھر کوئی سوال نہیں، اللہ کے حساب کے بعد پھر کوئی حساب نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پوچھنے والا کون ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سوال فرمائے گا اور جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اور پھر اللہ کس کس چیز کے بارے میں پوچھے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ اکبر، کاش لوگ اپنی راتوں کو گناہ اور عیاشی سے رنگین کرنے سے پہلے، کاش لوگ اپنے دنوں کو آوارگی کے اندر کھونے سے پہلے یہ تصور کر لیتے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ اپنی آخرت کے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کان کھول کر کے سن لو۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا، اللہ ہم سے کیا کیا سوال کرے گا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے اپنے ناخن سے کسی کی دیوار کھرچی ہوگی، ذرا تصور کرو، مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ، اللہ اکبر، محشر کسے کہتے ہیں، میدان محشر کسے کہتے ہیں، آخرت کا میدان کسے کہتے ہیں، صبح قیامت کسے کہتے ہیں، اللہ کے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ناخن میں تم نے کسی کی مٹی کھرچی ہوگی تو وہ مٹی جتنا تمہارے ناخن میں آئے گی، اللہ اس مٹی کو چرانے کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا کہ تم نے وہ مٹی کیوں کریدی تھی، اب مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، جب مٹی کریدنے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم نے اپنی راتوں کو کہاں گزارا، اس بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے اپنی زندگی کہاں گزارا، اس بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے کیا کمایا، یہ پوچھا جائے گا۔ یہ سارے سوال کھول دیے گئے، اوپن کر دیے گئے، اللہ کے رسول نے بتا دیا کیا کیا پوچھا جائے گا۔ اپنی زندگی کہاں گزارا، اپنی جوانی کہاں گزارا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس پہ ظلم کیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان کر دیا کہ وہ دن بدلے کا دن ہوگا، اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ ماری ہوگی تو اللہ اس کا بھی بدلہ وہاں پر فرمائے گا، اس کا فیصلہ بھی وہاں پر فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اس دن کا حال یہ ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس دن کے لیے جو حساب کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، جو میدان محشر کا دن ہے، اس دن کے لیے کیا عمل کر رہے ہو، اس دن کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، اس دن کے لیے آگے کو کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ بہت فکر کر چکے مال کی، بہت فکر کر چکے مکانات کی، بہت فکر کر چکے لمبی کاروں کی، بہت فکر کر چکے اچھے کپڑوں کی، یقیناً یہ سب کرتے رہو، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کی فکر کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس دن کے لیے پاپ اور گناہ بھیج رہے ہو یا اس دن کے لیے نیکی بھیج رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہ دن کیسا دن ہوگا، اس دن کی حالت کیا ہوگی، اس دن کی کیفیت کیا ہوگی۔ آئیے ذرا تھوڑی دیر سنجیدگی سے میرا ہر بھائی میری ہر بہن سن لے، اور اگر واقعی مسلمان ہو تو آج کے بعد غور کرو کہ ہم کس کے راستے پر ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دن حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جناب کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سنا تاکہ میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، مزید پیدا ہو، میرے دل میں اللہ کی خشیت زیادہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر، تو حضرت کعب احبار نے فرمایا امیر المومنین، میں نے جو ہے وہ پہلے کی جو کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں میں یہ بات دیکھی کہ قیامت کا دن جب ہوگا اس دن، قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ، یعنی جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر فرشتے اس کو کھینچتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے۔ اللہ اکبر، اور ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق اس کی سزا ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں، حالانکہ اس روایت کا تعلق کعب کی روایت سے نہیں ہے، حضرت کعب کا ذکر یہاں تک، آگے اور میں بیان کروں گا، لیکن درمیان میں تھوڑی سی تشریح کے ساتھ جہنم
جہنم میں اعمال کا حساب کیسے ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر جو لوگ نمازوں کو دنیا میں چھوڑتے تھے ان کے لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام جب الحزن ہے۔ یہ صاف تفصیل سے غیب داں نبی نے بیان کر دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس وادی کا نام جب الحزن ہے۔ جب کہتے ہیں کنویں کو، حزن کہتے ہیں غم کو، یعنی جہنم میں غم کا کنواں ہے، کنواں۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کھچر کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ اپنے رسول کا فرمان ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے۔ اور وہ جب الحزن کیا ہے؟ اس میں بچھو اللہ اکبر کھچروں کی طرح موٹے موٹے ہیں اور ان کا 70 منہ ہے، 70 منہ، ایک بچھو کے 70 منہ ہے اور ہر منہ کے اندر زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ کسی کو ڈسیں گے، جب وہ کسی کو ڈسیں گے تو اس کا پورا گوشت جھڑ جائے گا اور اس کی ہڈی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا، 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا۔ اللہ اکبر! پوچھا گیا وہ کون ہے جس کو جب الحزن میں داخل کیا جائے گا اور بچھو اس کو 70 ڈنکوں سے ڈسے گا؟ تو فرمایا گیا جس نے دنیا میں جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا ہوگا اس کو جب الحزن میں داخل کیا جائے گا۔ اگر رسول اللہ کے فرمان کو سن کر مسلمان ہوئے ہو، جن کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، جن کے کہنے پر ان کو خود رسول مانا ہے، جن کو کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جن کو کہنے پر دین مانا ہے، وہی رسول فرما رہے ہیں اے نمازوں کو ترک کرنے والوں، اے نمازوں کو چھوڑنے والوں، جب الحزن میں ڈالا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس جگہ جہنم میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا وہ اتنی سخت انگاروں کی جگہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل کر کے پانی ہو جائے۔ اللہ اکبر! اے میری قوم کے جوانوں، اے میری ماں اور بہنوں، مجھے بتاؤ جس آگ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جس آگ کو پہاڑ بھی جہاں پر پگھل جائے، کیا اپنا جسم پتھروں سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا اپنا جسم پتھروں سے زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ اکبر! میرے عزیز، میرے بھائیو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ اپنا جسم تو اتنا کمزور ہے جو مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، جو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، اتنے کمزور ہیں ہم۔ اللہ اکبر! اگر ہمیں کوئی فون پہ زور سے ڈانٹ دے تو ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے۔ ہائے ہائے! جو کسی کی ڈانٹ نہ سن سکے، جو مچھر کا ڈنک برداشت نہ کر سکے، وہ اس جہنم کی وادی کا مقابلہ کیسے کریں گے جس میں پہاڑ بھی پگھلتے نظر آئیں گے؟ لیکن افسوس، اولیاء اللہ کا نام لے کر شیطان کے رستے پہ چلنے والی قوم، ہم نے مسجدوں کو ویران کر کے اللہ کا نہ کچھ بگاڑا ہے نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ میرا اللہ نفع نقصان سے پاک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر پوری دنیا اس کی عبادت نہ کرے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، اور پوری دنیا بھی سجدہ کرے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ عبادت کرو گے تو اپنے اچھے کے لیے، نہ کرو گے تو اپنی کمائی کے لیے۔ ایک دن میدان محشر ہے، ایک دن جہنم کا عذاب ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ بے نمازیوں کے لیے۔ اور بھی روایتیں ہیں لیکن وقت اتنا نہیں، مجھے وقت پہ گفتگو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، زنا، اللہ اکبر، ان زنا کرنے والوں کا کو اللہ رب العزت وہ ایک قمیص پہنائے گا، قمیص، اور وہ قمیص جہنم کی آگ کا بنا ہوا ہوگا۔ جہنم کی آگ کا قمیص زنا کرنے والوں کو پہنایا جائے گا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا جس نے شادی شدہ کے ساتھ زنا کیا، پوری دنیا کے انسانوں کو جتنا
جتنا عذاب دیا جائے گا ان تمام انسانوں کے برابر آدھا عذاب شادی شدہ کے ساتھ زنا کرنے والے کو دیا جائے گا. اس کے منہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, اس کے منہ پہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. ایک حدیث میں یہاں تک آیا اگر کسی نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا, جیسے آج کل فلمیں دیکھ کر سیریل دیکھ کر ایک آج نوجوانوں میں فیشن بنا ہے, چلتے ہوئے عورتوں کو دیکھتے ہیں. بعض عورتیں ایسی ہیں جو مردوں کو دیکھتی ہے یعنی گندی نظر سے, ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے مردوں کو پاپ کی نظر سے اور جس مرد نے عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنائی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی اور ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کا سرما لگایا جائے گا. ہائے ہائے کیا بنے گا اس دن ان کا جو 3 بجے رات تک کے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں, ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں. آج وہ فلمیں زیادہ سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں ننگا پن بتایا جاتا ہے. آج کل وہ سیریل زیادہ مقبول ہوتے ہیں جس میں ننگا پن بتایا جاتا ہے. او مسلمانوں, تمہارے ولیوں کا راستہ کیا تھا؟ تمہارے نبی کا راستہ کیا تھا؟ تمہارے دین کا راستہ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر صفہ کے چبوترے سے تعلیم کیا دی تھی؟ تھوڑی دیر تصور تو کرو. اللہ اکبر, اگر ہماری آنکھ میں تنکا چلا جائے تو ہم تنکا برداشت نہیں کر سکتے. اگر ہماری آنکھ میں اللہ اکبر نیم کا ٹھنڈا سرما ہم لگا لیتے ہیں تو دیر تک آنکھیں لال رہتی ہے. ہائے ہائے, جو نیم کا ٹھنڈا سرما آنکھ برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کی آگ کا کیسے برداشت کرے گی؟ آگ کے اندر آگ بھری جائے گی اور اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ جہنم کی آگ ہے. میرے بھائیو اپنا بنے گا کیا؟ یہ سارے حالات ہوں گے. اسی طرح فرمایا گیا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہوں گے, ناپ تول میں کمی کرتے ہوں گے یعنی کم تولتے ہوں گے, ان کو بھی اسی حصے میں رکھا جائے گا. کس حصے میں؟ جس میں پہاڑ ڈالے جائے تو پگھل جائے. اسی طرح سے جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں, اسی طرح جو کسی پہ ظلم کرتے ہیں, ظلم کرنے والے کو بھیڑیا بنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر, اس طرح مختلف احادیث آتی ہے. اب ذرا سننا, اللہ اللہ, کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین, فاروق اعظم سے کہتے ہیں امیر المومنین, اس دن جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کے منہ میں آگ کی 70,000 لگامیں ہوگی اور فرشتے کھینچ کر کے لائیں گے. جب آگ کے شرارے بلند ہوں گے, جب آگ اوپر کو اٹھے گی جہنم کی آگ, تو اس آگ کو دیکھ کر, اس آگ کو دیکھ کر انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے مولا آج ابراہیم تجھ سے پناہ مانگتا ہے, ابراہیم تیری پناہ مانگتا ہے, ابراہیم کو اپنی پناہ عطا فرما. اس دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہیں گے مولا آج موسیٰ اپنے لیے پناہ طلب کرتا ہے, آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا آج میں اپنی امی کے لیے, مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, مولا آج میں اپنے لیے پناہ طلب کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں مسلمانوں, ذرا سوچو, انبیاء کی یہ شان ہوگی, انبیاء کی یہ شان ہوگی, اس دن وہ اپنے لیے پناہ طلب کر رہے ہوں گے. ہمارا کیا حال ہوگا, ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن افسوس ہم تو بھول چکے آخرت کو, ہم بھول چکے اللہ کے حساب کو. اللہ اللہ, حساب لینے والا اتنا دانا, حساب لینے والا قہار و جبار, اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر, ہم نے کیا کیا ہے؟ تھوڑی دیر ذرا تصور کرو, کون سا وہ گناہ ہے جو اپنی زندگی میں نہیں ہے, کون سا وہ جرم ہے جو اپنی زندگی میں نہیں ہے. افسوس ہم گناہ کر کے بھی جنتی ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں. کتنے گھمنڈ سے میرا جوان کہتا ہے ارے باپو ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائیں گے, ہم تو علی والے ہیں, کوئی کہتے ہیں ہم تو نبی والے ہیں, کوئی کہتے ہیں ہم تو غوث پاک والے ہیں. میرے بھائی زبان سے کہنا بہت اچھا لگتا ہے, علی والے ایسے نہیں ہوتے جیسے تم کر رہے ہو, غوث پاک والے ایسے نہیں ہوتے جیسے تم کر رہے ہو, غریب نواز والے ایسے
سے نہیں ہوتے جو کام ہم کر رہے ہیں۔ اب ذرا آؤ علی والوں کی، نبی والوں کی داستان کو اپنی جگہ رکھ کر ذرا نبی پاک کی، علی پاک کی، ان سب کی داستان سنو کہ وہ لوگ میدان محشر کے بارے میں کیا ذہن رکھتے تھے۔ کیا وہ بھی یہی ذہن رکھتے تھے ارے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ کیا ان کا بھی یہی خیال تھا؟ آؤ دیکھو کتنا افسوس ہے نا آج کے دور پر، اللہ اکبر، ہم لوگ جانور سے بھی نیچے گر چکے ہیں، ہم پرندوں سے بھی زیادہ غیر گزرے ہو گئے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہمیں گالی نہ دے امین القادری، میں گالی دینے نہیں، میں کوسنے نہیں، میں آپ کا خادم ہوں، حدیث کی روشنی میں اپنا چہرہ بھی دیکھنے آیا ہوں اور آپ کو حدیث کی روشنی میں چہرہ دکھانے بھی آیا ہوں۔ یہیں ہوشیار ہو جاؤ گے تو کامیاب ہے، یہیں پچھتا لو گے تو کامیاب ہے، یہیں توبہ کر لو گے تو کامیاب ہے، ورنہ آخرت میں پچھتانا کام نہیں دے گا، وہاں کا سدھرنا کام نہیں دے گا، وہاں کا رونا دھونا کام نہیں دے گا۔ دیکھو ہم جانور سے کتنے غیر گزرے ہیں۔ مور کے اندر ایک عیب ہے، مور کے اندر ایک عیب ہے کہ اس کے پیر خوبصورت نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ پیروں کو دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ تصور کرنا، وہ پرندہ ہی تو ہے، اس کو عقل نہیں ہے، لیکن ایک عیب اللہ نے اس میں پیدا کیا تو اپنا ایک عیب دیکھ کر وہ اتنا روتا ہے۔ ہمارے اندر ہزاروں عیب ہے، کیا کبھی ہم بھی اپنے عیبوں پر روئے ہیں؟ کبھی اپنے عیبوں پہ ہم نے بھی آنسو بہایا ہے؟ ہم مور سے غیر گزرے ہیں کہ نہیں ہے؟ ایک عیب نے اس کو اتنا رلایا کہ وہ ناچتے ناچتے رک جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ ہزاروں عیب ہے، کتنے عیب ہے، عیب کا پلندہ ہے، ہم پورے عیب سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اپنے عیب یاد کر کے کبھی نہیں روتے۔ ایک کمرے کے اندر گدھے کو جمع کرو، ایک کمرے کے اندر بیل کو جمع کرو، ایک کمرے کے اندر کتے کو جمع کرو اور پھر سب کے سامنے ہر چیز رکھو کھانے کی، مٹھائی رکھ دو، گوشت رکھ دو، گھاس رکھ دو، یہ رکھ دو، وہ رکھ دو، لیکن وہ گدھا جس کو لوگ گالی کے طور پہ انسان کو گدھا کہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، مگر وہ گدھا اس کے سامنے گوشت اور گھاس دونوں ہے۔ گدھا کبھی گوشت گھاس چھوڑ کر گوشت تو نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو اپنی حد معلوم ہے کہ میرے اللہ نے مجھے گوشت کے لیے نہیں گھاس کے لیے پیدا کیا ہے، میری غذا گوشت نہیں ہے بلکہ گھاس ہے۔ اسی طرح الو، کسی کو گالی دینے کے لیے لوگ الو کہتے ہیں، بے وقوف کہنے کے لیے الو کہتے ہیں، لیکن الو گوشت چھوڑ کر کبھی گھاس نہیں کھائے گا۔ یعنی جانوروں کو اپنی غذا پتا ہے کہ مجھے کیا کھانا کیا نہیں کھانا، اور یہ انسان اتنا ٹھیکیدار بنا ہے عقل کا، شعور کا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا، جانوروں سے گر گیا۔ انسان کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے یہ سب ختم ہو گیا۔ حرام بھی کھا رہے ہیں، حلال بھی کھا رہے ہیں، جو آیا پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ پیٹ نہیں، جہنم کا گڑا بنا رکھا ہے۔ اس پیٹ کے لیے نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، ڈوب گئے جہنم کی آگ کے اندر، اور اس کے بعد جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ میرے جملے اگر برے لگے تو معاف کرنا، لیکن گھر جا کر اس پر غور کرنا، کیونکہ یہ کسی دشمن کی نہیں بلکہ تمہارے کسی خیر خواہ کی آواز ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو فرمائیں، الو کو دن میں سونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، الو کو رات کو سونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، وہ دن کو سوتا ہے۔ الو کو کبھی رات کو سوتے ہوئے نہ دیکھو گے، توجہ، الو کو اس کی حد معلوم ہے، مجھے سونا کب ہے، مجھے سونا کب ہے، وہ کبھی رات کو نہیں سوئے گا کیونکہ اس کی حد ہے، میں نے دن کو ہی سونا ہے۔ اور مسلمان انسان کو دیکھو، کوئی سونے کی اس کے پاس مدت ہی نہیں، نماز کے وقت فجر میں سو رہا ہے، حالانکہ اس وقت اس کا سونا حرام ہے، اس سے پہلے سو اس کے بعد سو، نماز کو ترک کر کے نہیں سو سکتا، نماز کے ٹائم میں نہیں سو سکتا۔ یہ اللہ نے ہم پہ حد باندھی ہے۔ الو سے پیچھے ہوئے کہ نہیں؟ الو کو اپنی حد پتا ہے، اشرف المخلوقات کہلا کر تجھے اپنے سونے جاگنے کی حد نہیں پتا؟ کہاں ہے انسان؟ اور اس کے بعد بنے ہو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ہمارے باپ کی ہے۔ ارے باپ کے گھر میں وہی رہتا ہے جو باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اگر باپ کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو باپ کہتا ہے میرے گھر سے نکل جا۔ اگر جنت باپ کی بھی کہتے ہو تو باپ کے قدم پہ کتنا ہو۔ باپ سے تو ایک لفظش پیغمبرانہ ہوئی تھی، اس کو یاد کر کر کے بابا 200 سال تک کے روتے رہے، 200 سال تک ایک لفظش
جسے پیغمبرانہ پہ روتے رہے، روزانہ ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کتنا روتے ہیں، کتنا آنسو بہاتے۔ آئیے ذرا، اگر علی والے بنتے ہو، نبی والے بنتے ہو، ولی والے بنتے ہو، صحابہ والے بنتے ہو، تو آؤ ذرا انہی کے ذکر سن لو کہ وہ لوگ آخرت کے بارے میں کیا سوچتے تھے، ان کی فکر آخرت کیا تھے۔ آئیے اب میں ترتیب سے شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر، پہلے اپنے نبی کا ہی ذکر کر لیتا ہوں۔ اللہ اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ۔ آخرت انہی کے لیے، اتنا سمجھ لینا، ہمارا ایمان ہے آخرت رسول اللہ کے لیے ہے، آخرت رسول اللہ کے لیے ہے، ان کی شان بتانے کے لیے ہے۔ آخرت میں انہی کی چلے گی، صرف انہی کی چلے گی، وہ جس کو چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ صاف قیامت کے دولہ وہی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہر نبی ان کا متمنی ہوگا، ہر نبی کو ان کی احتیاج ہوگی۔ امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اب میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں لیکن سب ماشاءاللہ بہت اچھے سن لیں، مزید توجہ فرمائیں گے۔ وہ رسول جس کی مرضی پر جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، وہ رسول جس سے چہرہ پھیر لے وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی محشر میں فیصلہ حضور کی رضا کے مطابق ہوگا۔ اس کے باوجود اب نبی پاک کی آخرت کی فکر کیا ہے، حضور آخرت کے بارے میں کیا فکر کرتے ہیں، یہ بات تفصیل کے ساتھ سیرت میں لکھی ہوئی ہے، میں اس کو شارٹ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس سے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیاوی حالات ظاہری طور پہ کیا تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام چلچلاتی ہوئی دوپہر کی دھوپ میں، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں میرے اور آپ کے نبی اپنے گھر سے باہر آتے ہیں اور آپ کو دونوں یار ابو بکر و عمر صدیق و فاروق نظر آتے ہیں۔ شارٹ میں پیک کر رہا ہوں، کوئی لمبا نہیں، وہ حدیث طویل ہے لیکن اس کو اختصار کے ساتھ آپ اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آقا باہر نکلے کب؟ دوپہر کے ٹائم۔ حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، دھوپ میں حضور گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، دوپہر کا ٹائم حضور گھر ہی میں رہتے تھے۔ لیکن آج حضور چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے، دھوپ بڑی شدت کی تھی اور سامنے مل گئے ابو بکر عمر صدیق اکبر فاروق اعظم، دونوں کو اس سے ملاقات ہوئی، سلام ہوا۔ صدیق و فاروق نے سرکار سے کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو بکر یہ چلچلاتی دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ اے عمر یہ چلچلاتی دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ تو صدیق و فاروق کہتے یا رسول اللہ آپ پر سب آیا ہے، آپ کو کیا بتائیں؟ آقا بات اتنی ہے ہمارے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے تو بھوک کی وجہ سے میرے آقا اب ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم دوپہر کے وقت گھر سے نکل گئے کہ کسی صحابی کے گھر اگر کچھ کھانا ہوگا تو وہاں جا کر کچھ کھا لیں گے تاکہ اب پیٹ کو راحت مل جائے۔ لیکن اے جانے کائنات، اے روح کائنات، اے آمینہ کے لال، آپ دوپہر کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتے، آقا اس ٹائم آپ کیوں باہر نکلے ہیں؟ تو میرے سرکار نے فرمایا میرے گھر میں بھی کئی دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، میرے گھر میں بھی کئی دن ہو گئے چولہا نہیں جلا۔ میرے آقا کے گھر کا حال امہات المومنین کہتی ہے کہ کبھی کبھی 3 مہینے ہو جاتے، 3 مہینوں میں رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، 3 مہینے تک، کبھی 1 مہینہ، کبھی 3 مہینہ، کبھی 3 دن، کبھی 10 دن۔ آقا فرماتے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آج میں نے سوچا کہ کسی کے گھر جاؤں گا اور کچھ کھاؤں گا۔ مطلب تینوں کی کم و بیش کیفیت ایک ہے۔ صحابہ کے گھر میں کم دن سے نہیں جلا تھا، حضور کے گھر میں زیادہ دن ہو گئے تھے۔ سرکار نے وہ میرے ساتھ چلو، دونوں کو کہا میرے ساتھ چلو۔ آقا نے وہ دونوں ساتھ چلو لے کے گئے ایک صحابی کے گھر۔ ان کو جیسی خبر ملی آقا آئے ہیں، فوری طور پر انہوں نے کھجوریں رکھی قسم قسم کی، کہا حضور یہ کھجوریں کھائیں، اتنے ٹائم میں بکری ذبح کرتا ہوں، اب بھی کھانا بناتا ہوں۔ انہوں نے بکری ذبح کی، جتنی دیر میں کھجوریں کھائی جا رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، بکری جلدی سے پکائی گئی، روٹی بنائی گئی، جو کی روٹی، گیہوں کی روٹی۔ ام المومنین فرماتی ہے چپاتی حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں، حضور کو کبھی چپاتی دیکھنا نہیں ہوا، حضور نے کبھی نہیں دیکھا۔ کتنی پرمشقت زندگی تھی اس کی، جس نے پوری دنیا کو خیرات بانٹی،
جس نے پوری دنیا کو نعمتیں بانٹی، جس کے ہاتھ سے ساری نعمتیں نصیب ہوئی، آقا علیہ السلام کے سامنے بکری کا گوشت تیار کر کے رکھا گیا، سالن اور جو کی روٹی، حضور علیہ السلام کے صحابی کھڑے، آقا کھانا شروع کریں۔ سرکار نے کھانا دیکھا، ان کا چہرہ دیکھا، پھر دیکھا، حضور کھائیں۔ آقا فرماتے ہیں کیسے کھاؤں، کیونکہ مجھے میری بیٹی، میری شہزادی فاطمہ یاد آ گئی ہے، کیونکہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی بھی بھوکی، جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا اتنے دن سے میری بیٹی کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، میں کیسے کھا لوں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے۔ ہائے ہائے، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر آیا، انہوں نے کہا آقا یہ سب آپ کا ہے، آپ جو چاہے کریں، اگر اجازت دو تو میں کچھ کھانا اپنی شہزادی کے گھر بھیج دوں۔ حضور نے روٹی اٹھائی، اس پہ کچھ بوٹیاں سالن رکھا اور فرمایا لے جاؤ فاطمہ کو دے دو، وہ بھی کھا لے میں بھی کھا لوں۔ پھر یہ تو ہو گئی سیرت کی بات، پھر حضور نے کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد حضور بہت روئے۔ توجہ کر، یہ بات کرنے کے لیے اتنا واقعہ میں نے پیش کیا۔ کھانا کھانے کے بعد میرے آقا بہت روئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھوکے تھے تب نہیں رو رہے تھے آپ؟ یہ آدمی بھوکا ہو تو دکھ سے روتا ہے نا کہ میں بھوکا ہوں، حضور بھوکے وقت آپ نہیں روئے اور آپ کھا کے رو رہے ہیں۔ اب آقا کا فرمان سنو، آقا فرماتے ہیں اتنا لذیذ کھانا آج میں نے کھایا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ توجہ سے سننا مسلمانوں، مالک جنت، شافع یوم النشور، شفیع المذنبین، انبیاء کا سردار، اللہ کا محبوب، جس کی رضا خدا چاہے، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ محبوب کہتے ہیں آج میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اتنا لذیذ کھانا کھایا تو مجھے میدان محشر یاد آ گیا کہ اگر اس کھانے کے متعلق میرا اللہ حساب لے گا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ اتنا لذیذ کھانا کھایا، اس کا حساب کیسے دیں گے؟ ارے کئی دنوں کی بھوک کے بعد سید الانبیاء گوشت اور روٹی کھاتے تو رو کر سوچتے کہ ہم اس کا حساب کیا دیں گے۔ تعلیم امت کے لیے ہم ایک ایک دن میں 3 4 مرتبہ حلق تک کھا رہے ہیں، اور اس کھانے سے جو طاقت آ رہی ہے اس سے زنا، شراب، اللہ کی نافرمانی، ظلم، جبر اور خدا کی زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہم اللہ کو حساب کیا دیں گے؟ وہ لوگ تو کھاتے تھے تو رات بھر عبادتیں کرتے تھے، ہم تو کھا کے گناہ کر رہے ہیں، ہم کیا حساب دیں گے اللہ کو؟ حضور کی فکر ہے اس ایک مرتبہ کا کھانا گوشت روٹی اتنے دنوں کے بعد کہا کیا اتنا لذیذ کھانا کیا حساب دیں گے؟ آپ بتاؤ، یہ حضور علیہ السلام کی جس کے لیے آخرت سجے گی، جس کے لیے جنت بنی، ان کی فکر یہ ہے۔ بتاؤ ہماری فکر یہ ہے؟ ہم کیسے نبی والے ہیں؟ ہم اتنا کھاتے ہیں کہ ہمیں بعد میں جو ہے وہ تھمس اپ اور دیگر جو ہے وہ سافٹ ڈرنک پینی پڑتی ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی کبھی ہم نے سوچا، کبھی غور کیا ہم نے کہ رسول اللہ کے طریقے پر ہم ہیں؟ حضور ایک بار گوشت روٹی کھا رہے اتنے دنوں کے بعد، اور یہ فکر ہے۔ ہمیں کیا فکر ہے؟ ہم نے کوئی فکر کی؟ مطلب ہم نبی والے ہوئے یا ہم شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ کہاں ہے حساب کا خیال؟ حضور کو ہے تعلیم امت کے لیے، حالانکہ حضور سے حساب نہیں ہوگا، میدان محشر تو انہی کے لیے ہے، وہ لوگوں کو لے جائیں گے جنت میں شفاعت کریں گے، لیکن حضور تعلیم امت کے۔ پھر دیکھو اب آؤ حضور کے بعد، یعنی اس امت میں حضور کے بعد اور پوری کائنات میں انبیاء کے بعد دنیا کی کائنات میں کس کا مرتبہ افضل ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر۔ ایک بار صدیق اکبر صبح کے وقت گھر سے نکلے تو دیکھا کہ چڑیے چہچہا رہی، چڑیوں کی چہچہانے کی آواز ہے۔ صدیق اکبر رو پڑے۔ کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے۔ کہا کیا خوش نصیب ہے؟ آپ صدیق اکبر ہو، یہ کیا خوش نصیب ہے؟ تو کہا قیامت کے دن ان چڑیوں سے ان کے عمل کا حساب نہیں ہوگا، اور ابو بکر سے اللہ اس کے اعمال کا حساب لے گا، میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ میں اللہ کو حساب کیا دوں گا؟ کون صدیق اکبر جس کو رسول اللہ اپنے مصلی پر اپنی ظاہری حیات میں کھڑا کرے؟ کون صدیق اکبر جو حضور کے قرب میں مزار میں آرام کرے؟
کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر، جس کو حضور اپنا یار فرمائے، قرآن جس کو صاحب رسول کہے، جو کون صدیق اکبر ہجرت کی شب ان کو حضور اپنے ساتھ لے جائے، وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنت میں جائیں گے، جس کو رسول اللہ جنت کی بشارت دے، وہ حساب کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں اتنے فکر مند ہے۔ پھر آئیے فاروق اعظم، سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ ایک تنکا اٹھاتے ہیں، تنکا، اور تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں ایک تنکا ہوتا، تنکا، اور لوگ مجھے جلا دیتے، یا میں پرندہ ہوتا کہ لوگ مجھے ذبح کر کے کھا کر ہضم کر جاتے، بس میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں پرندوں سے اور تنکوں سے حساب نہیں ہوگا، عمر سے اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ عمر قیامت میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ عمر اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب دے گا؟ یہ ان لوگوں کی فکر ہے جن کو جنت کی بشارتیں ملی، یہ ان لوگوں کی فکر ہے جن کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی، جنہوں نے اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اپنے گھر چھوڑے، اپنے قبیلے چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں کی۔ یہ عمر ابن خطاب ہے جس نے اپنے سگے ماموں پہ وار کیا ہے بدر کے دن، اور کہا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب ہم خون کے رشتوں کی بنیاد پہ پیار نہیں کرتے، ہم تو نبی کی محبت کی بنیاد پہ پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں لیکن ان کو فکر آخرت اس طرح ہے، یعنی جن کو جنت کی بشارتیں، ان کے لیے یہ حال ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، رسول اللہ کے داماد، رسول اللہ کی ایک کے بعد ایک دو بیٹیاں لگاتار ان کے نکاح میں ہے، ان کو ذوالنورین کا لقب۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے اپنی دولت کی وجہ سے 2 مرتبہ جنت خریدا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غریب افضل ہے کہ مالدار افضل ہے، میں کہتا ہوں اللہ اکبر، عثمان غنی نے دولت کی وجہ سے 2 بار جنت خریدی۔ مطلب دولت مند بننا کوئی بری بات نہیں ہے، مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بینک بیلنس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ارے دولت نہ ہوتی تو عثمان جنت کیسے خریدتے؟ حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ سے 2 بار، ایک مرتبہ جو ہے وہ تبوک کے موقع پہ چندہ دیا تب جنت لی، اور دوسری مرتبہ ایک کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا پھر جنت لی۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا تبوک کے موقع پر، آقا فرماتے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا پھر بھی جنت میں جائے گا، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ مطلب دولت مند بنو تو عثمان غنی کی طرح بنو۔ آج تھوڑی سی دولت آتی ہے تو لوگ ناجائز اور حرام تعلقات پیدا کر لیتے ہیں عورتوں سے، زنا کے اڈوں پہ ممبئی تک، بنگلور تک، گوا تک صرف فلائٹوں سے لوگ زنا کے لیے جاتے ہیں دولت کی وجہ سے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ اللہ کو؟ اور سن لو، اگر دولت کے نشے میں فرعون بن رہے ہو، دولت کے نشے میں نمرود بن رہے ہو، تو دل کھول کر کے سن لو، اللہ کرے میری آواز ان لوگ کانوں تک پہنچے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ قدرت والا، غیرت والا، طاقت والا ہے، وہ دولت دینا جانتا ہے تو دولت چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس کی دی ہوئی دولت سے اگر عیاشی اور آوارگی کرو گے تو اس طرح چھینے گا کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے۔ مغلوں نے بہت عیاشیاں کی، بعض مغلوں نے، آج ان کی اولاد کا کیا حال ہے، آج ان کی اولاد کا انجام کیا ہے؟ سن لو، زنا وہ گناہ ہے جس کی سزا نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ دولت دی ہے تو مسجدوں پہ خرچ کرو، مدرسوں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کسی کی دولت زنا کے اڈے پہ خرچ ہوتی ہے، کسی کی دولت جوئے کے اڈے پہ خرچ ہوتی ہے، کسی کی دولت شراب کے اڈوں پہ خرچ ہوتی ہے، لیکن اللہ جن بندوں کو چن لیتا ہے ان کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، گناہوں کے راستے پہ نہ لگاؤ۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کو بتاؤں عثمان غنی کی سخاوت کا نتیجہ ہے کہ آج بھی عثمان غنی کی اولاد میں اللہ نے مال باقی رکھا۔ آج عثمان غنی کی اولاد میں آج بھی دیکھو عثمانی جہاں ملیں گے زیادہ تر دولت مند ملیں گے۔ کیوں؟ ماں باپ کا کیا ہوا اولاد کے کام آتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا
کہ ماں باپ کا کیا ہوا کام نہیں آتا. دیکھو 2 مثال دیتا ہوں. ایک عثمان غنی نے دولت دی, اللہ نے ان کی اولاد میں دولت رکھی, اور سیدہ فاطمہ نے تقوی اختیار کیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ فاطمہ کے تقوی کی برکت سے اللہ نے اس کی تمام اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. دیکھ رہے ماں کا تقوی. ایک ماں کا تقوی قیامت تک کی اولاد کو کام آ رہا ہے. ایک باپ کی دولت اور اولادوں کو دولت مند بنا رہی ہے. یہ عثمان غنی ہے. جب آپ قبر پر جا کے کھڑے ہوتے تھے عثمان غنی اتنا روتے تھے کہ لوگوں کو ڈر لگتا تھا روتے روتے ان کی روح نہ نکل جائے, روح نہ نکل جائے. تو لوگ کہتے تھے بس بھی کیجئے عثمان غنی. فرماتے ہیں یہ آخرت کی پہلی منزل ہے, پہلی. اگر یہاں کامیاب رہے تو آخرت میں کامیاب ہے, اگر یہاں ناکام ہو گئے تو آخرت میں ناکام ہے. اور پھر بات آتی ہے مولا علی کی. اللہ اکبر. آج علی والا بننے کے لیے بہت آسان طریقہ لوگوں کے پاس ہے. کیا کوئی پڑا کڑا پہن لے, کوئی اس طریقے کا رنگین سوٹ پہن لے, کوئی ناڑا باندھ لے, کوئی کچھ کر لے, کوئی کچھ کر لے, لاکٹ پہن لے, بن گئے علی والے. اتنا سستا تو نہیں ہے نا علی والا بننا. آؤ اگر واقعی علی والا بننا ہے تو غوث پاک غریب نواز وارث پاک شاہ برکت اللہ کی طرح بنو. دیکھو مولا علی کا حال کیا ہے. مولائے کائنات رات بھر مصلی پہ گزارتے تھے, اور جب رات آخری حصے میں آتی, رات کا آخری پہر آتا, تو اللہ کے خوف سے علی پاک داڑھی پکڑ کر ایسے بلک کر روتے تھے کہ دیکھنے والوں نے کہا ہے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپ کے روتا ہے, ویسے علی تڑپ کے رویا کرتے تھے. اور رب اللہ کی خشیت سے, اللہ کے خوف سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ علی جو ولایت بانٹے, وہ علی جو فاتح خیبر, وہ علی جو باب مدینۃ العلم, وہ علی جو محب رسول, وہ علی جو محبوب رسول, وہ علی جو محب خدا, وہ علی جو محبوب خدا, وہ علی جو ہے وہ اماموں کا باپ, وہ علی اللہ اکبر جو کائنات کا محبوب, جس کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی کن مولا, جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے. حیرت کی بات یہ ہے جو پوری کائنات کا محبوب, جو اللہ کا محبوب, جو رسولوں کا محبوب, جو رسولوں کے رسول سید الرسول کا محبوب, وہ علی کے مرتضیٰ میدان محشر کو یاد کر کے داڑھی پکڑ کر ایسے روئیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ کے روتا ہے. کبھی ہمیں بھی رونا آیا؟ اللہ نہیں, ہم نے تو آخرت کو پیٹ کے پیچھے ڈالا. اس کے بعد آئیے جلدی سے پڑھ لیں اللہ اکبر. پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. یہ کون امام حسین؟ جس نے اللہ کا دین بچایا, تنے تنہا کربلا میں اپنے چند رفقا کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے شہید ہوئے, سب کچھ لٹایا. اللہ اکبر. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ایسے زمین سے چپکا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے گیلا کپڑا کسی نے زمین پہ رکھ دیا ہے, اور وہ اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے پہ مجھے ترس آتا ہے. وہ اللہ کے خوف سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے آغوزاری کر رہا ہے. میں نے سوچا کوئی دیہاتی تو نہیں, اگر کوئی دیہاتی ہوگا تو اس کو تسلی دوں گا کہ بھائی اتنا نہیں روتے, تھوڑا اللہ سے امید بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں دعا کرنے لگا کاش کہ یہ سر اٹھا لے تو میں اس کو سمجھاؤں, لیکن جیسے اس نے سر اٹھایا میں اس کی کیا اصلاح کرتا, بلکہ اس کی وجہ سے میری اصلاح ہو گئی. وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا, وہ رونے والی ذات سیدنا امام حسین کی ذات تھی, جو آخرت کو یاد کر کے رو رہے تھے, جو آخرت کا ذکر کر کے رو رہے تھے. افسوس جس کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا وہ آخرت کے لیے روئے, اور جن کی جنتوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں, جو سود کے دھندے کریں, عورتوں پر غلط نظر ڈالیں, گندی فلمیں دیکھیں, گندی سیریلیں دیکھیں, ہفتے بھر تک کبھی مسجد میں نہ آئے, 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جائیں. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کوئی نہ رونا ہے نہ اللہ کو منانا ہے. اب آئیے اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے اللہ اکبر. وہ غوث اعظم, وہ شیخ عبد القادر جیلانی, وہ قطب الاقطاب, وہ غوث الاغواث, وہ شیخ الشیوخ حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا حال یہ ہے ٹھوکر لگائیں تو مردے زندہ ہو جائیں, جن کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر بھوکے رہیں تو کہتے ہیں جب تک مجھے قسم نہیں دی جاتی
میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسم نہیں دی جاتی میں پانی نہیں پیتا۔ میرے امام اس کو بیان کرتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، وہ غوث پاک۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب حج کو گئے تو کعبے کا گلا پکڑ کر رو رہے ہیں اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے اللہ اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو قیامت کے دن، دیکھو ان کو بھی قیامت کی یاد ہے، قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا، قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جائے۔ کون غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ان کو میدان محشر کا اتنا خیال ہے؟ کون غوث اعظم اللہ اکبر جو 15 سال تک معمول تھا کہ ایک پیر پر زور دے کر پوری رات میں قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے؟ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ میرے اعمال اگر اس قابل نہیں ہے تو قیامت میں تو مجھے اندھا اٹھانا تاکہ میں تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں۔ اپنے اعمال کو دیکھو اور اپنے اعمال دیکھ کر سوچو کیا واقعی ہم ولیوں کے راستے پر ہے؟ وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ایک مرتبہ عید کا دن ہے، عید کے دن لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں، عید کے دن لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے، کرنا بھی چاہیے، لیکن کسی نے دیکھا غوث پاک عید کے دن رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ کسی نے پوچھا مرشد آج تو عید کا دن ہے، آپ خوشی کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں، میرے بیٹے عید آج اس کی ہے، عید آج اس کی ہے جس کو ایمان پہ خاتمے کی بشارت مل گئی ہے۔ آج عبد القادر اس لیے رو رہا ہے کہ میری عید اس دن ہوگی، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ایمان پہ خاتمے کی فکر کریں، وہ میدان محشر کی فکر کریں۔ ہمیں کیا ہوا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے ہم سنیں، اس کے بعد ہم جنتی ہے۔ میرے عزیز، جنت اتنی آسان نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ مسلمان کا مسلمان ہونا وہ میدان محشر ہے جہاں نسب نہیں دیکھے جائیں گے، وہ میدان محشر ہے جہاں علم کی ڈگریاں نہیں دیکھی جائے گی، وہ میدان محشر ہے وہاں خوبصورتی اور چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، وہ میدان محشر ہے وہاں علاقہ اور خطہ نہیں دیکھا جائے گا، وہ محشر